آج ہم ایک ایسے ٹیکس قانون پر بات کریں گے جو بہت سے کاروباروں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، سیکشن 161۔ یہ سننے میں تو ایک عام سا قانون لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا جال چھپا ہے جو کسی بھی بزنس کو ایک بڑے مالی بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ سوال سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے نا، کہ بھلا ایک چھوٹی سی غلطی سے کوئی بزنس کسی اور کا ٹیکس کیوں بھرے گا؟ لیکن سیکشن 161 کے ہوتے ہوئے یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک معمولی سی انتظامی غلطی اور کمپنی پر کسی اور کی ٹیکس لائبلٹی آ سکتی ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جال کام کیسے کرتا ہے اور اصل میں یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جہاں بہت سے بزنسز انجانے میں پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں سب سے اہم کانسیپٹ ہے ڈیمڈ ٹیکس پیئر کا۔ اس کا مطلب بہت سیدھا ہے۔ اگر آپ کا بزنس کسی وینڈر کو پیمنٹ کرتے وقت ٹیکس کاٹنے کا ذمہ دار تھا، لیکن اس نے وہ ٹیکس نہیں کاٹا، تو قانون کی نظر میں اب وہ ٹیکس وینڈر کا قرض نہیں بلکہ آپ کے بزنس کا قرض بن گیا ہے۔ اور حکومت کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری طرف سے ٹیکس جمع کرنے والے ایجنٹ تھے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اب یہ رقم آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنی پڑے گی، بات ختم۔ تو غلطی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک، آپ نے ٹیکس کاٹا ہی نہیں اور وینڈر کو پوری رقم دے دی، یا دوسرا، آپ نے ٹیکس تو کاٹ لیا لیکن اسے وقت پر سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کا کاروبار قانون کی نظر میں ڈیفالٹر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ چلیں اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک ممکنہ حل تو ہے، لیکن یہ کوئی مکمل گارنٹی والا راستہ نہیں ہے۔ قانون ایک حفاظتی راستہ دیتا ہے سیکشن 161(1)(b) کے تحت۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جس وینڈر کو ادائیگی کی گئی تھی اس نے اپنی آمدنی میں اس رقم کو شامل کیا ہے اور اس پر بننے والا سارا ٹیکس بھی ایمانداری سے ادا کر دیا ہے، تو پھر اصل ٹیکس کی رقم آپ سے وصول نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ سب ثابت کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ مان لیں کہ یہ سب ثابت ہو بھی گیا، اس کے باوجود ڈیفالٹ سرچارج یعنی کہ سود اور جرمانہ وہ پھر بھی آپ کو ہی بھرنا پڑے گا۔ اس سے چھٹی نہیں ہے۔ حکومت کا پوائنٹ آف ویو بڑا سیدھا ہے۔ غلطی آپ کی تھی، ٹیکس خزانے میں دیر سے پہنچا، تو اس تاخیر کا ہرجانہ تو بھرنا ہی پڑے گا۔ قانون یہ حق تو دیتا ہے کہ اگر ٹیکس ادا کرنا پڑ جائے تو یہ رقم وینڈر سے واپس لے لی جائے، لیکن ذرا عملی طور پر سوچیں، جب ایک کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہو، کام مکمل ہو گیا ہو، تو کسی سے پیسے واپس لینا کتنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم اس وضاحت کے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی قانونی تبدیلیوں نے اس پورے معاملے کو پہلے سے کئی زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ ان تبدیلیوں نے سمجھیں گے کہ کھیل کے اصول ہی بدل دیے ہیں۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ٹیکس کے کیسز سالوں سال اپیلوں میں لٹکے رہتے تھے، لیکن اب جیسے ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ٹیکس کی رقم فوری طور پر قابل ادائیگی ہو جاتی ہے۔ کوئی مزید تاخیر، کوئی مزید بہانے نہیں چلیں گے۔ اور اگر بڑے کاروباروں کی بات کریں تو یہ رقم دیکھیں، 200 ملین یعنی 20 کروڑ روپے سے زیادہ کے کیسز میں جیسے ہی کم از کم 3 اپیل فورمز بشمول ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، وصولی کا عمل فوراً شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنے بڑے پیمانے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس آخری حصے میں ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اب وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے قوانین پر عمل کرنا صرف ایک اچھی عادت نہیں رہی، بلکہ یہ کاروبار کی بقاؤ کا سوال بن گیا ہے۔ یہ FBR کے نئے ہتھیار ہیں۔ اب وہ عدالتی فیصلوں کے فوراً بعد رقم وصول کر سکتے ہیں، کاروباری جگہوں کی نگرانی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ اختیارات اس مسئلے کو بہت ہی حقیقی اور فوری خطرہ بنا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، جو چیز پہلے صرف ایک چھوٹی موٹی غلطی یا کمپلائنس کا مسئلہ سمجھی جاتی تھی، اب وہ کاروبار کے لیے ایک براہ راست اور فوری مالی خطرہ بن چکی ہے۔ ایک غلط کلک اب صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مالی نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہر کاروباری شخصیت کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے،
کیا آپ کے اندرونی نظام اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس نئی اور سخت حقیقت کا مقابلہ کر سکیں؟ کیونکہ اب غلطی کی گنجائش بالکل ختم ہو چکی ہے۔